الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے جمعہ کو ایک موضوع شروع ہوا تھا کہ جو مسلمان لڑکیاں اور لڑکے اپنی مرضی سے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ اس موضوع پہ اس بار آج میں نے تھوڑا اور ڈیٹیل اس کی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اگر اس مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ جو لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں اور وہ پھر اسی حالت میں زندگی گزارتی ہیں اور پھر کفر میں ہی مر جاتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ جن ماں باپ کی وہ بچیاں ہیں ان ماں باپ کو ان سے محبت نہیں ہوگی، یا کوئی بھی کاغذ پہ لکھا ہوا حرف تو ہے نہیں اولاد جس کا نام مٹا دینے سے وہ اولاد مٹ جائے۔ وہ غم، وہ ایک زخم ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے دلوں پہ رہ جاتا ہے، اور اسی مسئلے پہ غور و فکر کرنے کے لیے آج یہ ہم نے اس بات کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اسی معاملے میں بات شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو یہ بات یہ ہوئی تھی کہ جو لڑکیاں اس طرح شادی کرتی ہیں، اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ گھروں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جنت، دوزخ، عذاب قبر، عذاب حشر سے ڈرائیں اور انہیں آخرت کا تصور اور آخرت کی باتیں بتائیں۔ اب اس معاملے پہ غور یہ کرنا تھا کہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلا سبب تو یہ سمجھ میں آیا کہ بچوں کو دین کی سمجھ نہیں، وہ دین سے بیزار ہیں، دین کو فالتو کی بیکار کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ دین ہماری زندگیوں میں کتنا اہم ہے اور اس دین کی خاطر کہ یہ دین ہم لوگوں تک پہنچے، یعنی 1400 سال بعد تک بھی ہماری نسلوں تک یہ دین آ جائے، اس دین کی خاطر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مستقل اس قدر تکلیفیں اٹھائیں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکتا۔ جس شہر میں آپ کی بے حد عزت، بے حد معزز تھے، وہ پورا کا پورا شہر آپ کا دشمن بن گیا۔ اتنا دشمنی ان لوگوں نے کی کہ آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ جب مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ پہ بھی انہیں مارنے کی کوششیں کی گئیں، مکہ سے چڑھائیاں کر کر کے آتے تھے، وہ لوگ فوجیں لے لے کے، لشکر لے لے کے آتے تھے، وہاں آ کے جنگ و جدال ہوئے، تمام آپ کے صحابہ اکرام شہید ہوئے، آپ کے جسم اطہر پہ زخم، آپ کے جان پہ تمام حملے ہوئے، جان لیوا حملے ہوئے، آپ نے اپنے بڑے اقربا کو، عزیزوں رشتہ داروں کو کھویا، اسی دین کی خاطر، اس دین کو ہم تک پہنچانے کی خاطر۔ اب آج جو مسلمان کا حال ہے، مسلمان رسماً دین کو نبھاتا ہے، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ دین کی کوشش ہے، نہ اپنے بچوں کو دین کی رغبت دلاتے۔ تو دین کے بارے میں بتانے کے لیے خود بھی معلومات ہونا چاہیے۔ اب جب خود معلومات نہیں ہے تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ اسی لیے یہ تقریریں کی جاتی ہیں، یہ جلسے جلوس، اس طرح کے پروگرام اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کم سے کم بنیادی معلومات ہو۔ اب میں کتابی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ اکثریت مسلمانوں میں سے اردو پڑھنا نہیں جانتی، اردو عربی جانتی نہیں ہے، تو کتابی بات اس کے سامنے کریں گے تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا وہ سچ مچ سچی بات ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ہر طرح وجہ کے لوگ دنیا میں تمام طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس دور میں، اس دور کے جو سب سے پڑھے لکھے لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں، سب سے قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جنہیں دنیا داری بھی آتی ہے، میں 5 ایسے نام آپ کو بتاؤں گا جس میں ہندوستان کے اور امریکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا، جس میں سب سے پہلا نام ہے
मोहम्मद अली किले। मोहम्मद अली किले दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर, आज तक उनके मुकाबले का कोई बॉक्सर पैदा नहीं हुआ दुनिया में। जब तक रहे, जब तक गेम किया उन्होंने, खेले, जब तक बॉक्सिंग चैंपियन रहे। अब आप ये बताइए कि आपने अपने बच्चों को ये बात बताई कि मोहम्मद अली किले कौन थे, कब मुसलमान हुए, कैसे मुसलमान हुए? नहीं बताई, ना आपको किसी ने बताई। दुनिया का इतना मशहूर आदमी जिसे दुनिया में आज भी जान, आप भी गूगल पे डालें, आप मोबाइल पे डालें, मोहम्मद अली किले के बारे में पता लग जाएगा कितना बड़ा बॉक्सर था। जीते जी कभी वो हारा नहीं। मोहम्मद अली किले का नाम था, 1964 में मुसलमान हुए वो, और उनका नाम था कैसियस मार्सेलस किले। दूसरा नाम है माइक टायसन, ये भी बॉक्सिंग चैंपियन थे, दुनिया का चैंपियन था, सबसे बड़ा बॉक्सर था दुनिया का। ये मुसलमान हुआ, इसने अपना नाम अली रखा। तीसरी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक राइटर थी कमला दास कुट्टी, केरल की रहने वाली थी, ईमान में दाखिल हुई, सुरैया नाम रखा उन्होंने अपना। मौलाना उमर गौतम अभी जिंदा हैं, हिंदुस्तान की जेल में है। सुरैया भी जिंदा है। मौलाना उमर गौतम, इनका नाम था श्याम प्रताप सिंह, इंजीनियर थे ये, रानी खेत में पढ़ते थे। सहसवान के ही एक साहब की वजह से, के किरदार की वजह से वो ईमान में दाखिल हुए। कितनी खुशकिस्मती की बात है। पूरी गवर्नमेंट हिंदुस्तान की उनके पीछे लगी हुई है, खुद ईमान लाए और उनकी वजह से लाखों लोग ईमान में दाखिल होते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्हें दुनिया जानती है, वो पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और इसी दौर में बदकिस्मती की बात यह कि जो बच्चियां या जो बच्चे इस मुसलमान के घर में पैदा हुए, वो कुफर की हालत में जाके मर रहे हैं। वो ईमान से खारिज होते चले जा रहे हैं, ईमान से खाली होते चले जा रहे हैं। तो इसमें कुफर की कामयाबी नहीं है, ये हमारी नाकामी। अगर हम अपने बच्चों को ये बात बताएं कि इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। अब दुनिया के बताइए, जो आदमी दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन था बॉक्सिंग का, उसके पास किस चीज की कमी थी? नाम की, दौलत की, शोहरत की कमी थी क्या? उसे क्या जरूरत थी कि वो साहब ईसाइयत छोड़ के इस्लाम में आ गया? ए.आर. रहमान, इतना बड़ा म्यूजिशियन, ए.आर. रहमान का नाम जो है वो था आपके ए.एस. दिलीप कुमार, और ये 1989 में मुसलमान हुए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े म्यूजिशियन है ए.आर. रहमान, तमाम उनके गाने वाने आप लोग सुनते होंगे। तो ये इस लेवल के लोग अगर ईमान में दाखिल हो रहे हैं, तो इस्लाम में तो कोई कमी हो नहीं सकती। कमी तो हमें अपने अंदर ही है ना। तो हमें अपने बच्चों को यही बात समझानी है कि बेटा, अगर कोई गलतफहमी है इस्लाम को लेके, तो उससे दूर करो, दीन की कदर करो, दीन को समझो। इतना कीमती मजहब जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दुनिया में उतारा कि इतना कीमती मजहब है, समझ लो, उनके जरिए से हम तक पहुंचवाया। हमारे बच्चे जो है वो बैठ जाते हैं। अब इसमें मसला ये है कि एक तो ये मामला है ही है कि दीन की मालूमात कम है, दीन के बारे में फंडे क्लियर नहीं है, इसीलिए इतनी आसानी से कोई दीन छोड़ देता है। दूसरी वजह जो इसकी हमें समझ में आई है वो ये है, जो स्कूलों में मुश्तरका तालीमी निज़ाम है, जो बच्चे लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं, आप कितने ही उन्हें दीन समझा लो, जब साथ साथ पढ़ते हैं उनके जज्बात होते हैं, और वो फिर वहां पे कहीं ना कहीं मामला उनका अफेयर शुरू हो जाता है और वो काम खराब हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन बेहतरीन ये है कि जितने भी माँ बाप जिनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो अपने स्कूल, जो भी स्कूल ऑनर हैं, उनके पास जाएं, उनसे बात करें। पहले तो कोशिश ये करें कि ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराएं जहां बच्चे बच्चियों का अलग निज़ाम हो, क्लासरूम बच्चे बच्चियों के अलग अलग हो। अगर ये नहीं हो सकता है, आपके आसपास ऐसे स्कूल नहीं है, तो फिर स्कूल के मालिकों से ये बात करें कि आप क्लास अलग अलग करें, लड़कियों की क्लास अलग करिए, लड़कों के अलग करिए। एक इसका बेहतरीन सॉल्यूशन है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे किया ना जा सकता। आप आग और पेट्रोल को साथ साथ रखेंगे और फिर कहेंगे आग लग गई, तो आग तो लगेगी।
تو اس مسئلے پہ خالی ڈسکس نہیں کرنا ہے بلکہ اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. تو اس کا حل ہمارے اپنے پاس ہی ہاتھ میں ہے, ہم خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں اس مسئلے کا. تیسرا اور اہم معاملہ جو ہے جس وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ چل رہا ہے سماج میں, بہت سے ایسے کاروبار ہیں جو مشترکہ کاروبار ہیں, جن میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان بچیاں گھروں میں جیسے قالین وغیرہ بنتی ہیں, یا اور بہت سے ایسے کاروبار ہیں جن کو کام لانے والے غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں اور کرنے والی مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں. اگر گھر چلانے کے لیے مجبوری ہے اس طرح کا کاروبار کرنا, تو اس میں پردے داری کا خیال رکھیں اور بیچ میں کم سے کم گھر کے ایک مرد کو اس میں شامل کریں. جو بھی ان سے ویوہار ہو, لین دین ہو, ویاپار ہو, وہ مرد کے ذریعے سے ہو. لڑکیوں کا ڈائریکٹ ان لڑکوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اس کا اہتمام ہم لوگ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر مرد نہیں ہے گھر میں تو گھر کی جو بوڑھی عورت ہے اس کی ذمہ داری لگا دیں کہ جو بھی لڑکا آئے گا دروازے کے باہر کھڑا ہوگا, وہ اپنے اس سے ساری چیزیں ڈیل اس سے کرے گی اور وہ گھر کی لڑکیوں سے کام لے گی. کیونکہ بہت سی مجبوریاں ہیں بہت سے گھروں میں کہ کاروبار کا ایشو پیسے کا رہتا ہے. تو تیسری وجہ تو ایک یہ سمجھ میں آئی کہ جو مشترکہ کاروبار ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں بہت سارے جیسے ہسپتال ہوتے ہیں, آفیسز ہوتے ہیں, تو ان میں لڑکیوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ شرعی پردے کا خیال رکھیں. وہاں بہت مشکل معاملہ ہو جاتا ہے, آپ ساتھ نہیں گھوم سکتے, لیکن شرعی پردے کا خیال رکھیں اور لڑکیوں میں دینداری اور دین سے محبت اور دین سے رغبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. چوتھی جو سب سے اہم وجہ ہے جس پہ سب سے زیادہ آج ہم لوگوں کو غور کرنا ہے, وہ ہے یہ موبائل فون. پیدا ہوتے ہی ہم نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں ہمارا بچہ موبائل چلا لیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ہی اس بچے کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دے رہے ہیں جو اس کے ذہن کو پکڑ لے گا, اس پہ ہر طرح کا الٹے سیدھے فحش مواد موجود ہیں, ٹک ٹاک موجود ہیں, گانے دن بھر بیہودہ گانے فحش گانے دیکھے گا سنے گا, پھر آپ اس سے امید یہ رکھیں کہ وہ فرشتہ بن جائے, کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بالکل موبائل اینڈرائڈ فون قطعی نہ دیں. گھر میں ٹی وی پہ بھی اچھے پروگرام دیکھیں, بیہودہ گانے میوزک وغیرہ کو اوائڈ کریں. اور اسی موبائل کا اگر آپ صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو یوٹیوب پہ بہت سارے قرآن کے ترجمے پڑے ہوئے ہیں مولاناؤں کے. گھر میں ایک وقت مقرر کریں, ماحول بنائیں, سب بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھیں, رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹے تک قرآن کا ترجمہ سنیں. آپ یہ کہہ کے اللہ کے یہاں یا رسول اللہ کے سامنے بچ نہیں سکتے کہ اللہ ہمارے مولانا نے ہمیں نہیں سکھایا. یہ جواز بھی ختم ہو گیا موبائل کے آنے کی وجہ سے کہ جی مولانا نے کچھ نہیں بتایا. وہ مولانا نے سب کچھ بتایا تھا, یوٹیوب پہ سب پڑھا تھا, تم نے کھول کر نہیں دیکھا. کیونکہ جب حشر کے میدان میں کل ہماری رسول اللہ سے ملاقات ہوگی اور سامنا آمنا ہوگا تو اللہ کے رسول ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جس دین کی خاطر میں نے اپنے جسم پہ اتنے زخم کھائے, تکلیفیں اٹھائیں, اپنا گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو دشمن بنا لیا, تم اپنی اولاد تک بھی وہ دین نہیں پہنچا سکے. کس منہ سے ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ سوچنے کی بات کہ ہم اپنی اولاد تک بھی اگر وہ دین نہ پہنچا سکیں تو ہمارا کون سا منہ ہوگا؟ ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ کتنی ڈانٹ پڑے گی وہاں ہمیں اور کتنا بے عزت ہو کے نکالا جائے گا. اللہ کے رسول کہیں گے نہیں کہ نکالو یہاں سے, سب کو باہر کرو. یہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے, یہ دنیا میں دین کیا پھیلاتے میرے. مشن تو یہ دیا تھا ہمارے نبی نے جو آخری خطبہ کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں, اور جو موجود نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. یعنی کہ دین کی دعوت کا سلسلہ لگاتار چلاتے رہنا ہے. اب ہم نے وہ کام تو کیا نہیں, ہم اپنی اولاد کو نہیں بچا پائے, تو اللہ کے رسول کے سامنے ہم بہت شرمندہ ہونے والے ہیں اور وہاں پہ ہمیں بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے. 5ویں وجہ یہ ہے, خطبے کا وقت ہو جائے تو اشارہ کر دینا, خطبے کا وقت ہو جائے تو اشارہ کر دینا. تو 5ویں اور 6ٹھی وجہ پہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو روشنی ڈالیں گے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے.
5ویں وجہ کا بھی آپ کو میں عنوان بتا دیتا ہوں. 5ویں وجہ ہے مہنگی شادیاں. شادیوں میں بے حد فضول خرچی، اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اور 6ٹھی وجہ ہے مسلمانوں کے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، ان کا میں آپ کو پورا پیٹرن بتاؤں گا کہ وہ کس طرح لڑکیوں کو بہکاتے ہیں. وہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ بتاؤں گا میں. تو وہ اب وقت کی کمی کی وجہ سے آج نہیں بتا سکتے اسے. آج بات کو یہی مکمل کر کے بس دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں یہاں ہم نے کی ہیں یا سنی ہیں، ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہاں دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور شوق پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.